اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سیریز کے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو شہزادے کے 3 سوالات کی کہانی سنائی جائے گی۔ کیا کوئی شخص شہزادے کے 3 سوالات کے جواب دے پائے گا؟ جانیے اس کہانی میں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اسلامی سیریز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور جن لوگوں نے اسلامی سیریز چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اسلامی سیریز کے پیارے دوستو، ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضے کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی صرف اس شخص سے شادی کرے گی جو شہزادی کے 3 سوالات کا جواب دے پائے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالات کے جواب دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عاظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ عاظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین کا علم پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کے قاضی بھی ان کے شاگرد تھے۔ عاظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا، اگر تو ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ عاظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام لوٹا تو اس میں کیا برا؟ یہ تو مقابلے کی دور ہے، کوئی نہ کوئی جیتے گا تو صحیح، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنی بیٹی کی ضد ماننی ہی پڑ گئی۔ عاظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر و بانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی کا زامے بلند کی اور دیکھ کر عاظم خاموش، اور کچھ لمحے کے بعد شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی اور یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ اور سمیت اور ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں عاظم پر تھیں۔ کیا عاظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا؟ اسی دوران عاظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر قزامیں بلند کی۔ مجمع بڑی حیرت سے عاظم کی اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اس کے دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کے بڑے اچھے سے استعمال کیا اور میرے اس سوال کا بھی درست جواب دے دیا، اور تم یہ مرحلہ جیت چکے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سختہ کی حال پہ موجود سارا دربار مبارک ہو عاظم، مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ جو شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی کیا پوچھا اور عاظم نے کیا جواب دیا، لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات جانا چاہ رہے تھے۔ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی نشست پہ آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال اتنا عجیب و غریب تھا، دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو چکی تھیں کہ کیا عاظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اثنا میں عاظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلے گی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پر خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارک بادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ عاظم نے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جس کی مدد سے آج عاظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کی شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو مطمئن کر دیا ہے، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا ہے اور تم نے کیا جواب دیا۔ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر عاظم بڑے اعتماد لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے پہلا سوال میں اپنی انگلی کھڑی کر کے بولا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا، میرا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب ہم خوش ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد عاظم نے کہا، بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا، بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے
تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا، قلم کا وار تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واہ نوجوان، ماشاءاللہ تم نے ہمیں خوش کر دیا، واقعی تم نے ثابت کر دیا کہ چاہو جلال تو دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سوال میں شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی، لیکن میرے جسم کی ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ تو میں نے جواباً اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیونکہ دل ہی انسانی جسم کا وہ واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت آنے تک متواتر درختہ رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ تینوں سوالوں کا مطلب اور تینوں جوابات کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے لگایا۔ اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک عالم کے بیٹے اعظم کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی اور اپنا فرض نبھا دیا، جس وجہ سے بادشاہ پریشان رہتا تھا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہر مشکل میں کامیابی کو دلوا سکتا ہے۔ اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ دل واقعی انسان کا جسم کا وہ طاقت ترین حصہ ہے جو کہ ہر وقت، کیونکہ اس پر کتنے ہی غم ٹوٹے مشکلیں آئیں، لیکن آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو تو واقعی کامیابی آپ کے مقدر بن جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو اسلامک سیریز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔